زمانے میں مسلمان وہ غیروں کے ساتھ اسباب میں اشتراک چاہتا ہے، غیروں کے ساتھ اسباب میں اشتراک چاہتا ہے۔ جب اسباب میں اشتراک چاہے گا تو پھر جو بھی حال آئے گا کمائی کے نقشوں میں یا زراعت کے نقشوں میں، جو بھی حال آئے گا وہ حال آئے گا اس کے اعمال کی وجہ سے، لیکن یہ اس کا حل حکام کے پاس چاہے گا، یہ اس کا حل حکام میں تلاش کرے گا، یہ اس کا حل حکام میں تلاش کرے گا، حالانکہ حالات عالم کا حکام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، حالات عالم کا حکام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح حالات کے بدلنے کا جانور سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح حکام سے بھی کوئی تعلق نہیں، سیدھی بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت مسلمان کے اسباب میں بگاڑ لاتے ہیں تنبیہ کے لیے۔ اس پر عرض کیا تھا کہ صحابی کا سر ٹکرایا دیوار سے تو انہیں فوراً خیال آیا کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، آ کے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت مومن کو جس کی کسی غلطی پر تنبیہ فرما دیتے ہیں تاکہ یہ نقصان اس کی تربیت کا اور اس کے رخ کو صحیح کرنے کا سبب بنے۔ یہاں تو ٹرین ٹکرا جائیں، گاڑی ٹکرا جائیں، دو ملک ٹکرا جائیں تو لوگ ان بڑے بڑے حالات کو بھی اپنے اعمال سے نہیں جوڑتے۔ سوچو سر، ملک ٹکرا جائیں، ٹرین ٹکرا جائیں، گاڑیاں ٹکرا جائیں، کہتے ہیں ڈرائیور کی غلطی ہے، کہتے ہیں ڈرائیور کی غلطی ہے۔ سوچو تو صحیح، وہاں صرف دیوار سے سر ٹکرایا، دیوار سے سر ٹکرایا، صرف دیوار سے سر ٹکرایا، اس پر اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تو میں نے عرض کیا کہ مومن کے اس لیے حدیث میں مومن کی مثال ایسے گھوڑے سے دی گئی ہے جس کے پاؤں میں رسی باندھ کر اس کو چراگاہ میں چھوڑ دیا جاتا ہے، پاؤں میں رسی باندھ کر چراگاہ میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی چراگاہیں ہوتی ہیں، اتنی لمبی رسی رکھی جاتی ہے کہ جس سے گھوڑا دوسرے کی چراگاہ میں داخل نہ ہو سکے، اپنی چراگاہ میں رہے۔ اتنی لمبی رسی ہوتی ہے، جہاں تک ان کی حد ہے وہاں تک گھوڑا چلتا رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں رسی پوری ہو جاتی ہے وہاں گھوڑا کھوٹے کی طرف واپس آ جاتا ہے، پیر میں جھٹکا لگتا ہے، چلتے 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 چلتے۔ حدیث میں آتا ہے الدنیا حلوۃ خضرہ، کہ دنیا تو بڑی سرسبز اور بڑی خوبصورت ہے، اور لوگ اس کو حاصل کرنے میں حدود سے غافل ہو جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کسی رسی سے بندھے ہوئے ہیں، کسی رسی سے بندھے ہوئے ہیں، بھول جاتے ہیں، کھاتے 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 چلتے چلتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ حد پر پہنچتے ہیں تو رسی پوری ہو جاتی ہے، اس سے پیر میں جھٹکا لگتا ہے۔ تو گھوڑے کا مزاج یہ ہے کہ وہ جھٹکا لگتے ہی کھونٹے پر واپس آ جاتا ہے، جھٹکا لگتے ہی کھونٹے پر واپس، یہ ہے گھوڑے کا مزاج ہے، جھٹکا لگتے ہی کھونٹے پر واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کو مثال دے کر کہ مومن تو وہ ہے کہ جب اس کے کاروبار میں اور اس کے کارخانوں میں، اس کے کمائی کے نقشوں میں اللہ رب العزت غیروں کے ذریعے سے حالات لائیں گے، کیونکہ جب کوئی حال آتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ حال کسی بھی سبب میں ظاہر ہوتا ہے، حالات اسباب سے آتے نہیں ہیں، حالات اسباب سے آتے نہیں ہیں، بلکہ اسباب تو حالات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہماری بات توجہ جاتی ہے، اسباب جو ہیں وہ حالات کا مظہر ہیں، سبب نہیں ہیں۔ سبب میں عرض کرتا ہوں مثال کے طور پر تاکہ بات آسان ہو جائے۔
موت سبب سے نہیں آتی، بلکہ کبھی کبھی موت کے لیے اسباب آ جاتے ہیں، موت کے لیے اسباب آ جاتے ہیں، اسباب سے موت نہیں آتی، موت کے لیے اسباب آ جاتے ہیں۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت، موت کے لیے اسباب آ جاتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ تو موت کے لیے کوئی سبب نہیں آتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی تھے، اچانک انتقال ہو گیا، اچانک، کوئی بیماری نہیں، کوئی حادثہ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ میرے بھائی کو تو لوگوں نے ایسے ہی دفن کر دیا، اس کا انتقال نہیں ہوا، بھلا کوئی ایسے بھی کوئی مرتا ہوگا، بھلا ایسے بھی کوئی مرتا ہوگا کہ کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، اور کوئی لمبی عمر نہیں، ایسی موت آتی ہوگی۔ ہمیشہ میرے دل میں یہ شک رہا کہ لوگوں نے عبد الرحمن کو ایسے ہی دفن کر دیا اور وہ ان کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ فرماتی ہیں کہ ہمیشہ میرے دل میں الجھن رہی۔ میں نے ایک دن دیکھا اپنے حجرے سے کہ ایک مسافر آیا، اس نے اپنی چادر لپیٹ کر سر کے نیچے رکھی اور لیٹا سونے کے لیے، جبھی سویا ہی تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ جب اس کو نماز کے لیے جگایا گیا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے تسلی ہو گئی کہ ہاں، موت کے لیے کسی سبب کا آنا ضروری نہیں ہے۔ میں اس کو عرض کر رہا تھا کہ موت کے اسباب سے موت نہیں آتی، بلکہ موت کا وقت تو متعین ہے، موت کا وقت متعین ہے۔ موت کے لیے اسباب کبھی آ جاتے ہیں، موت کے لیے کبھی اسباب آ جاتے ہیں، اور ایسے اسباب آ جاتے ہیں کہ لوگوں کا اس طرف خیال بھی نہیں جاتا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا تھا، اللہ کا حکم ہو گیا۔ جی ہاں، ان کے اسباب، ان کے اللہ اکبر، ان کے اسباب ان کے اس خیال کو ایسا پھیر دیتے ہیں اللہ کے غیر کی طرف کہ کسی خیال میں نہیں آتا کہ بھئی اللہ کا حکم وقت پورا ہو گیا۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یوں کرتے تو یوں نہ ہوتا۔ جی ہاں، بجائے تقدیر پر ایمان لانے کے تقدیر سے لڑائی کرتے ہیں، بجائے تقدیر پر ایمان لانے کے بجائے تقدیر سے لڑائی کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ اکبر۔ کفار کا مزاج یہی ہے کہ وہ مقدر سے لڑتے ہیں اسباب کو لے کر، کیونکہ ان کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے، ان کا تقدیر پر ایمان نہیں، تو اپنے اسباب کو لے کر تقدیر سے لڑتے ہیں۔ جی ہاں، سنو غور سے بات، جتنا بھی کفار نے انبیاء کا مقابلہ کیا، ان کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود وہ تقدیر سے مقابلہ کرنا تھا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، قرآن میں کفار کو اللہ سے لڑنے والا کہا گیا، حالانکہ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ حارب اللہ و رسولہ، حارب اللہ و رسولہ، حارب اللہ و رسولہ، جہاں بھی دیکھو گے قرآن حدیث میں یہ ملے گا۔ انہوں نے جنگ کس سے کی؟ اللہ سے۔ جی ہاں، وہ تقدیر سے لڑتے ہیں، تقدیر سے لڑتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسباب اور ہماری قوت اور کائنات کا نظام تقدیر کو بدلے گا۔ تو جن کا ایمان تقدیر پر نہیں ہوتا وہ موت کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ میں نے عرض کیا کہ موت سبب سے نہیں آتی۔ ہاں، موت کے لیے اسباب کبھی آ بھی جاتے ہیں، موت کے لیے اسباب کبھی آ بھی جاتے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ موت کے آنے کو سبب سے جوڑتے ہیں یا ہمارے امر سے جوڑتے ہیں۔ اگر موت کے آنے کو اللہ کے امر سے جوڑا جائے پھر تو اللہ کے فیصلے سے راضی ہوگا، اور اگر موت کے آنے کو اسباب سے جوڑا جائے تو پھر یہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے گا۔ سوچو تو صحیح، اگر موت کے آنے کو جوڑ دیں کس سے؟ اسباب سے، تو اپنے آپ کو ملامت کرے گا، میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، میں یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا۔ جی ہاں، میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، میں یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا۔ حالانکہ یہ صفت صرف خالق کی ہے، یہ صفت صرف خالق کی ہے۔
کہ جس طرح وہ چاہے اس طرح ہو جائے. مخلوق کی صفت یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس طرح یہ چاہے اس طرح ہو جائے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے جو آدمی یوں کہے کہ اگر ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، فرماتے تھے کہ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے، یہاں تک کہ یہ زبان جل کر خاک ہو جائے، یہ بہتر ہے یہ کہنے سے اگر ہم یوں کرتے تو یوں ہوتا. میں نے عرض کیا کہ حدود ہوتی ہیں متعین، چراگاہیں ہوتی ہیں، ان چراگاہوں میں گھوڑوں کو ڈال دیا جاتا ہے چرنے کے لیے. جب رسی پوری ہوتی ہے تو پاؤں میں جھٹکا لگتا ہے، یہ فوراً اپنے سر کی طرف واپس آ جاتا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے الا ان حرم اللہ محارمہ، کہ غور سے سنو جس طرح مخصوص چراگاہیں ہوتی ہیں اس طرح اللہ کی بھی چراگاہیں ہیں. اللہ کی بھی چراگاہیں ہیں، اللہ نے ان کی حدود قائم کی ہیں. اللہ کی چراگاہیں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں جن کی حدود قائم کی گئی ہیں، حدود قائم کی گئی ہیں. جب مسلمان اس حد پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ جھٹکا دیں گے، اللہ تعالیٰ جھٹکا دیں گے. جب مسلمان حد پر پہنچے گا اللہ تعالیٰ جھٹکا دیں گے. جتنے بھی تاجروں کو ان کی تجارت میں، زمینداروں کو ان کے زمینداروں میں، کارخانے داروں کو کارخانوں میں، سرمایہ داروں کو ان کی سرمایہ داری میں جتنے بھی جھٹکے لگتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جو ان سارے حالات کو حکام سے جوڑتے ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی نقصان حکام کے راستے سے لاتے ہیں، نقصان حکام کے راستے سے، کیونکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی بھی حال کو سبب سے ظاہر کرتے ہیں. وہ حالات ان اسباب کی وجہ سے آتے نہیں ہیں، حالات تو مسلمان کے عمل پر آتے ہیں اللہ کے امر سے، مسلمان کے عمل پر آتے ہیں اللہ کے امر سے. لیکن وہ حالات ظاہر کرتے ہیں کسی سبب سے، جسے میں نے موت کی مثال دی ہے، جسے میں نے موت کی مثال دی ہے کہ اللہ کے امر سے موت آتی ہے، لیکن کبھی اس کے لیے اسباب بھی، اس کے لیے موت کے لیے اسباب آ جاتے ہیں. اسباب کی وجہ سے موت نہیں آتی، موت کی وجہ سے اسباب آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا امر، اللہ کا امر اپنے ہر غیر پر غالب ہے. اللہ کا جو امر ہے ہر غیر پر غالب ہے. اللہ کا امر اللہ کے غیر پر غالب ہے، یہی مطلب ہے اس کا، واللہ غالب علی امری. اللہ کا جو امر ہے وہ اللہ کے ہر غیر پر غالب ہے. اللہ کا امر اللہ کے ہر غیر پر غالب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی امر کسی سبب کے راستے سے یا کسی سبب کے تابع نہیں ہے. یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس سبب سے یہ ہوا، یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس سبب سے یہ ہوا، کیونکہ اللہ کا امر سارے اسباب پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ بھی جو کام کیے ہیں، فرشتے اس میں بھی مختار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کام فرشتوں کے ذمہ کیے ہیں، فرشتے اس میں بھی مختار نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت ملائکہ کے اختیار کو سلب کر کے یہ دکھلا دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں یا اے ساری دنیا کے انسانوں، یہ مت سمجھنا کہ فرشتے کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں ناکام کر دیتے ہیں، یہ دکھلانے کے لیے کہ تم نبی کو خدا مت سمجھنا، نبی کو خدا نہ سمجھنا. بس میں اس سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ملائکہ اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ اپنا اختیار بتلانے کے لیے ان کے ارادوں میں ناکام کر دیتے ہیں تو پھر مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ حکام کے چاہنے سے ہو جائے گا؟
یہ میں کہنا چاہتا ہوں. تو مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالی ملائکہ کو ان کاموں میں بے اختیار کر دیتے ہیں جس کے اختیار ان کو دیا ہے، جس کے اختیار ان کو، اللہ اکبر، جب اللہ تعالی ملائکہ کو بے اختیار کر دیتے ان کاموں میں جو کام ان کے ذمہ کیا ہے. پانی نے فرشتے کی مخالفت کی، وہ فرشتہ حیران تھا، فرشتہ حیران کہ اتنا پانی مجھے اختیار ہے، میں جتنا پانی چھوڑوں گا اتنا ہی تو جائے گا، جتنا پانی چھوڑوں گا اتنا ہی تو جائے گا، میں پانی کو روک رہا ہوں اور پانی میری سنتا نہیں، پانی میری سنتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے ذمہ بھی اللہ نے جو کام کیے ہیں ان فرشتوں کے کام بھی براہ راست اللہ کے امر کے تابع ہیں، اللہ کے امر کے تابع ہیں. ان فرشتوں کے کام بھی براہ راست اللہ کے امر کے تابع ہیں. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان یہ کہے کہ ہم پر جو حالات ہیں وہ ان کی وجہ سے ہیں؟ سوچو تو صحیح، جب فرشتہ ایک ادنا فرشتہ اگر چیخ مار دے تو ساری دنیا کے تباہ ہونے کے لیے کافی ہے. ایک فرشتہ اگر چیخ مار دے ساری کائنات کے تباہ ہونے کے لیے کافی ہے. وہاں ایک فرشتہ بھی اللہ کی طرف سے ملنے والے اختیارات میں مختار نہیں بلکہ محتاج ہے. سید الانبیاء علیہ السلام وہ بھی محتاج ہیں، مختار نہیں ہیں. تو جو کائنات کے اسباب غیروں کے قبضے میں ہیں اس میں مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ حالات ان کی وجہ سے ہیں؟ سوچو تو صحیح. اللہ مولانا ولا مولا لکم، وہاں تو یہ سکھلایا گیا تھا کہ تم اللہ کے غیر کو اپنا کارساز مت بنانا. یہاں یہ تصور ہے کہ نظام سارا ان کے ہاتھ میں ہے، نظام سارا ان کے ہاتھ میں ہے، مسلمان کیا کر سکتا ہے؟ میں نے یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ جب کوئی حال آتا ہے مسلمان پر تو یہ اس حال کو بجائے اپنے احکام اور اعمال سے جوڑنے کے ان حالات کو حکام سے جوڑ دیتا ہے، حالات کو حکام سے جوڑ دیتا ہے، حالات کو حکام سے جوڑ دیتا ہے، حالات کو حکام سے جوڑ دیتا ہے. پھر کیا حالت ہوتی ہے جو حالات کو حکام سے جوڑ دیتے ہیں نا، وہ یوں کہتے ہیں کہ بھئی پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے اس کے بعد دین کو دیکھیں گے. ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم دین پر چل ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں اجازت نہ ملے یا جب تک قانون ہمارا موافق نہ ہو. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. میرے دوستو عزیزو، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حالات مسلمان کے حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمان کے حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں. یہ اسباب میں اپنے حالات کا سدھار تلاش کرتے ہیں. حالانکہ میں عرض کر چکا کہ جو اختیارات اللہ ملائکہ کو دیتے ہیں اس میں بھی ملائکہ مختار نہیں ہیں، تو حکام مختار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب بات یہ ہوئی کہ مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں جو دشواریاں ہیں کمانے خرچ کرنے میں وہ حکام کی وجہ سے ہیں. یہ اپنے ہر مسئلے کو جوڑ دے گا حکام کے ساتھ، ہر مسئلے کو جوڑ دے گا حکام کے ساتھ. تو ایسے لوگوں کو اپنی بے دینی کی طرف یا احکام کے توڑنے کی طرف خیال نہیں جائے گا. ایسے لوگوں کا اپنی بے دینی کی طرف خیال نہیں جائے گا. یہ وہ گناہ کریں گے لیکن یہ کہیں گے کہ بھئی گناہ ہو گیا ہے توبہ سے معاف ہو جائے گا. سنو تو صحیح، ایک غفلت یہ بھی ہے کہ آدمی معاملات میں حکم توڑتا رہتا ہے اور گناہوں کے لیے توبہ کو کافی سمجھ لیتا ہے. حالانکہ
جو گناہ معاشرے کی لائن میں ہوں گے وہ عبادات سے درست نہ ہوں گے، اور جو گناہ معاملات کی لائن میں ہوں گے وہ عبادات سے معاف نہ ہوں گے۔ جو گناہ ہوں گے معاملات کی لائن میں وہ عبادات سے معاف نہیں ہوں گے۔ مستقل ہر لائن الگ ہے، معاملات کی لائن مستقل ہے، عبادات کی لائن مستقل ہے، معاشرے کی لائن مستقل ہے۔ آپ ذرا غور کریں، آپ کی گلی میں 10 قسم کے تار ہوتے ہیں، یہ تار بجلی کا ہے، یہ تار ٹیلی فون کا جا رہا ہے۔ آپ کہیں کا تار کہیں جوڑ دیں نہ روشنی آئے گی نہ فون صحیح ہوگا۔ جی ہاں، یہ پاور کی لائن ہے، یہ عام بجلی کی لائن ہے۔ جی ہاں، یہ ارتھ کی لائن جا رہی ہے، یہ گرم تار کی لائن جا رہی ہے۔ ایک تار غلط جڑ جاوے سارے محلے میں آگ لگ جاوے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے حالات بگڑتے ہیں وہاں سے اس کو درست نہیں کرتے۔ تاجر کا حالات بگڑتے ہیں تجارت میں حکم توڑنے کی وجہ سے، مگر وہ تاجر تجارت میں حکم توڑتے ہیں لیکن عبادات کے ذریعے ان حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ایک لائن کا حکم ٹوٹنے سے دوسری لائن سے، جب ایک اسلام کی ایک لائن کا حکم ٹوٹے تو دوسری لائن کے حکم سے یہ حالات درست نہیں ہوتے، تو پھر مسلمانوں کے حالات حکام کے ذریعے کیسے درست ہو سکتے ہیں جو اس لائن میں ہے ہی نہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ حکم توڑا معاملات میں، درست کرنا چاہتے ہیں عبادات سے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جس لائن کا حکم ٹوٹا ہے اس لائن کا حکم پورا کر دو تو اللہ اس لائن کے حالات درست کر دیں گے۔ جی ہاں، لوگ حکم توڑتے ہیں معاملات میں اور درست کرنا چاہتے ہیں عبادات سے، پھر کہتے ہیں کہ بھئی نماز سے مسئلہ حل نہیں ہوا، کہتے ہیں نماز سے مسئلہ حل نہ ہوا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے حدود قائم کی ہیں۔ جب بندہ حد پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے جھٹکا لگتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک جھٹکا لگتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے حالات سے عبرت لو، اللہ کی طرف سے آنے والے حالات سے عبرت لو، اللہ کے آنے والے حالات سے عبرت لو اور فوراً حکم کی طرف آ جاؤ۔ حدود سے دور رہو، حدود سے دور رہو، بارڈر کے علاقے سے دور رہو، کیونکہ قرآن نے منافقین کی جو منافقین کا تعارف جو کرایا وہ اس سے کرایا کہ منافقین وہ بارڈر پر چلا کرتے تھے۔ اس پر بارڈر پر منافقین کا حال قرآن نے بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ منافقین یہ کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے، نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ حالات کی درستگی کے لیے اور دنیا میں گزارا کرنے کے لیے درمیانی راستے اختیار کرو۔ حالانکہ اسلام میں درمیانی راستہ صرف اتباع سنت کا ہے۔ اسلام میں درمیانی راستہ اتباع سنت کا ہے۔ اسلام میں درمیانی راستہ اتباع سنت کا ہے۔ درمیانی راستہ جو ہے نا وہ اسلام میں اتباع سنت کا ہے، اور مسلمانوں نے ایک درمیانی راستہ بنایا ہے اس کو کہ حالات کے اعتبار سے چلو۔ اس اعتبار سے حالات کے اعتبار سے چلنا درمیانی راستہ نہیں ہے، بلکہ حالات کے اعتبار سے چلنا نفاق کا راستہ ہے، درمیانی راستہ نہیں ہے۔ درمیانی راستہ تو اتباع سنت کا ہے، درمیانی راستہ تو صرف اتباع سنت کا ہے۔ اور اس زمانے میں مسلمان جس کو درمیانی راستہ کہتا ہے نا کہ بھئی نہ تو تم پورے دیندار ہو جاؤ نہ بالکل ہی غیر راستے اختیار کر لو،
درمیان میں چلو. یہ درمیان کا راستہ جس کو اس زمانے میں مسلمان اعتدال کا راستہ سمجھتا ہے، یہ درمیان کا راستہ دور صحابہ میں نفاق کا راستہ تھا کہ وہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے. جب دیکھتے حالات کفر کے خرابی اسلام کے اچھے ہیں تو وہ ہو جاتے تھے اسلام کی طرف، اور جب دیکھتے کہ نہیں حالات اسلام کے خراب کفر کے اچھے ہیں تو وہ ہو جاتے تھے کفر کی طرف. وہ اس طرح اپنا رخ بدلتے رہتے تھے حالات کے اعتبار سے. حالات کے اعتبار سے چلنا نفاق کا مزاج ہے، حکم کے اعتبار سے چلنا ایمان والوں کا مزاج ہے. حالات کے اعتبار سے چلنا کفر کا نفاق کا مزاج ہے. منافقین حالات کے اعتبار سے چلتے تھے، حکم کے اعتبار سے نہیں. وہ یہ کہتے تھے اتنا دین اختیار کرو جتنے دین پر چلنے کی حالات اجازت دیں. سنو کیا کہتے تھے، اتنا دین اختیار کرو جتنے دین پر چلنے کی حالات اجازت دیں، اتنا دین اختیار کرو جتنے دین پر چلنے کی حالات اجازت دیں. اس لیے کہ اگر دین حالات کے تابع ہوگا تو مسلمان دین کو بدل ڈالے گا، مسلمان دین کو بدل ڈالے گا، مسلمان دین کو بدل ڈالے گا. اگر کیوں